فرعونوں کے ظلم و جبر کی داستانیں کس نے نہیں سنی؟ جیسے ہی پیرامڈس کا ذکر آتا ہے ہمارے دماغ میں فرعونوں کی حکومت اور ان کے ظلم و جبر کی داستانیں گونجنے لگتی ہیں۔ ظالم تو تمام فرعون تھے ہی، لیکن ان سب میں جو سب سے بڑا ظالم فرعون تھا اس کا نام تھا توتن ہامن۔ توتن ہامن کتنا ظالم تھا، کتنا عیاش تھا، کیا اس کا حشر ہوا اور اس نے اپنے دور حکومت میں کیا کیا نجس کام کیے جس کی وجہ سے اس کے اپنے ہی ماننے والے اس کو برا کہتے تھے۔ توتن ہامن کی پیدائش ہی جس شرمناک طریقے سے ہوئی، دنیا کا کوئی مذہب اس طرح کے بچے کی پیدائش کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ توتن ہامن کی پیدائش علاوہ انسانیت کون سی ایسی چیزوں کے ذریعے ہوئی، اس کا خلاصہ میں آپ کو کروں گی اپنی اس ویڈیو میں۔ آج کی اس ویڈیو میں حیران کن انکشافات ہیں فرعونوں کے فرعون توتن ہامن کے بارے میں۔ توتن ہامن کا دور آج کی حکومت سے تقریباً 4000 سے 5000 سال پرانا ہے۔ توتن ہامن جس کی پیدائش شرمناک طریقے سے ہوئی، جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی، اس کی زندگی کے شرمناک حقائق جن سے اس کی زندگی بھری ہوئی ہے، آج میں آشکار کروں گی۔ توتن ہامن کے ساتھ زندگی میں ایسا گندا کام ہر کوئی کرتا رہا اور توتن ہامن ہر کسی کے ساتھ یہ غلاظت کا کھیل کھیلتا رہا۔ انسان تو انسان، جانور کی بھی روح کانپ جائے۔ توتن ہامن کی پیدائش کچرے کے ڈھیر سے ہوتی تو قابل برداشت تھا۔ اس کی پیدائش جس طریقے سے ہوئی اس سے انسانیت بھی شرما جائے۔ دور حاضر ہو یا دور قدیم، شادی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جو غیروں میں یا عزیز و اقارب میں کیا جاتا ہے۔ بہن بھائی بالکل ایسا جائز رشتہ اور پاک رشتہ ہوتا ہے جس کے بارے میں میلی آنکھ سوچ بھی نہیں سکتے، نہ کہ اس کے ساتھ رشتہ ازدواج بنا لیا جائے۔ آپ کی سماعتوں نے بالکل صحیح سنا۔ توتن ہامن کی پیدائش ہوئی دو سگے بہن بھائیوں کے نفتے کے ملنے سے۔ اگرچہ یہ بہت شرمساری اور گھناؤنی بات ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ توتن ہامن کے جو والدین تھے، ان کے ڈی این اے سے جو پتہ چلا ہے اس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ دونوں سگے بہن بھائی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ توتن ہامن کی جو ممی دریافت ہوئی ہے اس کو دیکھنے کے بعد اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ توتن ہامن جسمانی لحاظ سے انتہائی کمزور شخص تھا۔ یہ کمزوری اس کو پیدائشی تھی، جس میں اس کی ایک ٹانگ کا لنگڑا ہونا بھی شامل ہے۔ یہ تمام کمیاں اس کے ڈی این اے کے کمزور ہونے کی وجہ سے آئیں۔ اللہ کی جو مصلحت ہے اس کے آگے اگر انسان اپنی مصلحت چلائے تو ناکامی ملتی ہے۔ یہی ناکامی توتن ہامن کی پیدائش سے ہوئی۔ بہن بھائیوں کے ڈی این اے کمزور ملے اور پھر اس پیدائش کی وجہ سے یہ کمزوری توتن ہامن کو ورثے میں ملی۔ اس کے باوجود فرعونیت کا لبادہ اس شخص نے نہ اتارا اور فرعونوں کا فرعون بن کر بیٹھ گیا۔ یہ عورتوں میں شدید ترین دلچسپی لیتا تھا۔ اس کی پیدائش جس گندگی کے ڈھیر سے ہوئی، اس سے بدتر اور گندا ذہن رکھنے والا یہ شخص ایسا انسان تھا کہ عورت اس کی ماں، بہن، بیٹی کوئی بھی رشتہ رکھے وہ محض اس کے لیے ایک جسم کی حیثیت رکھتی تھی، اور طلب کے وقت اس کو یہ نظر نہیں آتا تھا کہ اس کا رشتہ اس عورت سے کیا ہے۔ اپنی طلب اور ضرورت پوری کرنا اس عورت کا فرض عین سمجھتا تھا۔ کلوپترا کا زمانہ اگر ہم یاد کریں تو ہمیں یاد ہوگا کہ اس عورت نے اپنے سگے بھائیوں کو نکاح میں لیا، جو اس کی بدبختی کا باعث بنا۔ توتن ہامن کی تاریخ اگر ہم دیکھیں تو اس سے ہمیں اس کی بربریت اور ظلم و جبر کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ اپنے غلاموں کے ساتھ شدید ترین برا سلوک کیا کرتا تھا، ان کے بچوں کو، ان کی خواتین کو اغوا کر لیا کرتا تھا اور اس کے بدلے میں ان سے مشکل سے مشکل کام کروایا کرتا تھا۔ اجرت کے بجائے ان کو کوڑے اور فاقہ زنی سے زندگی گزر کرواتا تھا۔ اس کے تہہ خانے کے اندر بڑے بڑے جیل خانے موجود تھے، جس کے اندر خاندان در خاندان لوگوں کو جیل میں بند کیا کرتا تھا۔ اس کی ممی جب دریافت ہوئی تو یہ ایک ایسا مقبرہ تھا جس میں سب سے زیادہ سونے، چاندی اور ہیرے جواہرات نکلے۔ اگرچہ یہاں میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ان جواہرات کے ساتھ جو اور چیزیں نکلیں ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ توتن ہامن اگرچہ ظالم اور جابر ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی پست ذہنیت رکھنے والا شخص تھا۔ اس کے ذہن میں ہمیشہ یہ بات رہتی تھی
کہ میں اپنی ہوس کس طریقے سے پوری کر سکتا ہوں اور کس شخص سے پوری کر سکتا ہوں، یہ دیکھے بغیر کہ اس سے اس کا رشتہ ناتا کیا ہے۔ توت عنخ آمن ظلم و جبر کی انتہا کرتے ہوئے انسانوں کو دو حصوں میں چیرنا، انسانوں کے ٹکڑے کر دینا، عورت کو کہیں پر بھی کسی بھی وقت اس کے جسم کا استعمال کر لینا، استحصال کرنا اپنا فرض عین سمجھتا تھا، اور اگر کوئی اس انسان کی خدا سے زیادہ عزت نہیں کرتا تھا تو نعوذ باللہ یہ اس کی کھال تک کھنچوانے میں دریغ نہیں کرتا تھا۔ توت عنخ آمن کا مقبرہ جو دریافت ہوا، اس مقبرے میں سونے چاندی کی انتہا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس مقبرے میں موجود توت عنخ آمن کے پالتو کتے تک سونے اور ہیرے جواہرات کے زیور پہنے نظر آتے ہیں۔ اس شخص کی بربریت کی داستان کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اہرام مصر میں جتنی ممیاں دریافت ہوئیں ان میں سے سب سے زیادہ ہیبت ناک ممی توت عنخ آمن کی رہی۔ اس کی ہیبت کا اندازہ ہم یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ جب اس کی ڈی این اے ٹیسٹ اور مختلف کارروائی کے لیے کینیڈا لے کر جانا تھا تو لے کر جانے والے 9 افراد کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو گئے۔ جس طیارے میں لے کر جانا تھا وہ طیارہ گراؤنڈ کر دیا گیا۔ نہ صرف یہ بلکہ ناممکن ہو گیا اس ممی کا کینیڈا پہنچنا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اوپر جانچ کردہ ابھی تک کھوج کر رہے ہیں، لیکن توت عنخ آمن کی کھوج اور دریافت اس کے مقبرے کی ابھی باقی ہے، مکمل نہ ہو سکی۔ کام میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ توت عنخ آمن کی ممی جس وقت دریافت ہوئی اس وقت وہاں سانپوں کی کیچلی نظر آئی، جس سے ظاہر ہوا کہ اس ممی کو سانپوں کے حصار میں دفن کیا گیا۔ حقیقت کچھ بھی ہو، لیکن توت عنخ آمن کی فرعونیت اور بربریت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ توت عنخ آمن کے مقبرے پر جو تحریریں تھیں، جو تصاویر تھیں، اس میں کئی تصاویر پھانسی گھاٹ اور ایسی عبرت ناک انجام کی سزاؤں کی تھیں کہ جن کو دیکھ کر انسان کی روح کانپ جائے۔ توت عنخ آمن فرعونوں میں ایسا فرعون تھا جس کا ظلم، بربریت اس کا مقبرہ داستانیں سنا رہا ہے۔ توت عنخ آمن اگرچہ بہت طاقتور فرعون تھا، تاہم اس کی رعایا اس کو سخت ناپسند کیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے توت عنخ آمن اپنی رعایا کو سخت سے سخت سزا دینے سے گریز نہ کرتا تھا۔ توت عنخ آمن کا دور اگرچہ بہت بڑا رہا، لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ توت عنخ آمن چھوٹے سے چھوٹے جانور سے ڈرا کرتا تھا۔ پیر میں لنگڑاہٹ کے باوجود، چھوٹا قد اور کمزور جسم ہونے کے باوجود اتنا ظالم اور شیطان آدمی تھا کہ خود کو شیطان کہلوانے میں غرور و فخر محسوس کیا کرتا تھا۔ توت عنخ آمن کا وجود اگرچہ آج باعث عبرت ہے، لیکن اس کی ہیبت اور دہشت کے قصے آج بھی مصر میں اور اہرام مصر کے در و دیواروں میں گونجتے نظر آتے ہیں۔ شکریہ، تھینکس فار واچنگ۔